أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ. سورۃ الحجر کی ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا کہ ہم نے بنائے آسمانوں میں بروج محل وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ اور ہم نے اس کو زینت بخشی دیکھنے والوں کے لیے وَحَفِظْنَاهَا اور ہم نے اس کی حفاظت کی من کل شیطان الرجیم ہر شیطان مردود سے الا من استرق السمع مگر وہ جو چرائے سنی بات فاتبعہ شہاب مبین پھر اس کے پیچھے آتا ہے شہاب بین یعنی شہاب ثاقب. اب الحمدللہ آپ نے جیسے سابقہ آیات میں پڑھا ہے کہ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے رسالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بات فرمایا اور جھٹلانے والے مکذبین مشرکین کا رد فرمایا کہ کافر کہتے تھے مجنون. اللہ نے رد فرمایا کہ یہ جھوٹ کہتے ہیں، میرا محبوب تو محمد مصطفیٰ ہے، ساری دنیا کے عقلاء کا علماء کا متقین کا امام ہے، وہ کیسے مجنون ہو سکتا ہے. اور دوسرا ان کا یہ مطالبہ ہوتا تھا عنادن کہ بھئی اللہ سے اگر آپ پہ فرشتہ آتا ہے تو وہ فرشتے ہمارے پاس کیوں نہیں آتے، ہمارے سامنے لے آؤ. تو اس کا بھی اللہ نے جواب دیا کہ میرے محبوب آپ ان کو بتلا دیں کہ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، ہم اپنے فرشتوں کو نہیں اتارتے ہیں مگر وحی کے ساتھ یا پھر عذاب کے ساتھ. اور جب ہمارے فرشتے آ گئے وما کانوا اذا منذرین پھر ان کو کوئی مہلت نہیں ملے. یہ کیوں فرشتے مانگتے ہیں؟ یہ دو چیزوں کا ذکر آپ نے پڑھا، پھر تیسری چیز آئی کہ انا نحن نزلنا الذکر کہ تحقیق ہم نے اتارا ہے قرآن. یہ بدبخت جو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معلم مجنون سیکھے ہوئے ہیں اور دیوانے والی باتیں کرتے ہیں، یہ جھوٹ کہتے ہیں. ہم نے قرآن اتارا اور پھر اس قرآن کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ، ہم محفوظ رکھیں گے قرآن. تو اسی سے یہ بھی اندازہ لگا لیا کریں کہ جب اللہ قرآن کی حفاظت کریں گے تو پھر صاحب قرآن کی بھی تو حفاظت کریں. جب اللہ نے کتاب اتاری، اللہ نے کلام بھیجا، جب اس کی حفاظت کا اللہ ذمہ دار ہے تو جس پہ اتارا ہے اس کی حفاظت کا بھی اللہ ذمہ دار. تو کافر کیا بگاڑ کر انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ان کے بعد پھر جو آیات مبارکہ آئی تھی اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے. اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ ان کافروں کی تقدیر سے غمگین نہ ہوا کریں، ہم نے پہلے بھی جتنے پیغمبر بھیجے ان کے ساتھ بھی قوموں نے یہی کیا. ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون.
ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول مگر قوم اس سے بھی استہزاء کرتی رہی۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ سنت اللہ ہے، اور اسی طرح بعد میں سنت الانبیاء والمرسلین ہے کہ جو علماء حق ہوں گے، جو حق کا کلمہ کہنے والے اور حق کی دعوت دینے والے ہوں گے، ان کے مخالف بھی ہوں گے، معاند بھی ہوں گے، مکذب بھی ہوں گے، جھٹلانے والے بھی ہوں گے، کیونکہ وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ تو جب انبیاء کو جھٹلایا گیا، ان کو بھی جھٹلایا جائے۔ جب انبیاء علیہم السلام پہ ظلم و تشدد کیا گیا، ان پہ بھی کیا جائے۔ جب انبیاء علیہ السلام کے حاسدین منافقین تھے تو ان کے بھی حاسدین منافقین۔ تو یہ قاعدہ ہے کہ جب بھی علماء حق آئیں گے، اللہ کی شان ہے، ان کو اپنے بھی ستائیں گے اور بیگانے بھی ستائیں گے، اور جس پہ سارے راضی ہوں تو سمجھو پھر وہ حق والی بات نہیں کہتا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ مداہن ہے اور گول مول بات کر کے اپنا وقت زندگی گزارتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے محبوب، باقی آپ کی تمنا ہے، آپ کی خواہش ہے کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں، یہ مسلمان نہیں ہوں، لا یؤمنون بہ، یہ ہرگز ایمان نہیں لاتے۔ اور میرے محبوب صرف فرشتوں کی کیا بات ہے، اگر ہم ان کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیں اور ان کو کہیں کہ بھائی خود چڑھ کے دیکھ لو، یہ دیکھنے کے بعد بھی نہیں مانیں گے۔ یہ تو ایسی بدبخت قوم ہے کہ تمام معجزات کو دیکھنے کے بعد بھی، اور بعین ہی اللہ کا فرمان سچا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزہ شق القمر، جب چاند دو ٹکڑے ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ معجزہ دکھلایا تو آپ نے فرمایا کہ یا اہل مکہ، یا قریش فاشہدوا، دیکھ لو اپنی آنکھوں سے۔ تمام لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا ہے، اور ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف ہے اور ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف، اتنی واضح تقسیم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو، اب تو مان لو۔ بیٹھے میٹنگ کی، کہنے لگے کہ بھئی بات یہ ہے کہ جلدی نہ کرو ماننے میں۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا جو لوگ باہر ہیں نا مکے سے، پہلے ان سے تو پوچھیں انہوں نے بھی دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا۔ معلوم ہوتا ہے ہماری آنکھوں پہ حضور نے جادو کر دیا، ہماری آنکھیں جو ہیں ان کو مسمرائز کر دیا گیا ہو کہ جو وہ کہیں وہی ہمیں نظر آئے۔ یہ تو ہوتا ہے، ہپنوٹزم بھی ہو سکتا ہے، مسمرزم بھی ہو سکتا ہے، جادو بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو لوگ باہر رہتے ہیں نا پھر ان سے پوچھتے ہیں کہ ان نے دیکھا کہ نہیں دیکھا۔ اگر تو انہوں نے بھی دیکھا ہے پھر سچی بات ہے، کیونکہ سب پہ تو جادو نہیں ہوا، وہ تو موجود ہی نہیں۔ تو جب باہر کے لوگوں سے پوچھا انہوں نے کہا ہم نے بھی دیکھا ہے۔ تو کہنے لگے اچھا، ہم سمجھتے تھے کہ حضور کا جادو زمین پہ چلتا ہے، آپ کا جادو تو آسمانوں پہ بھی پہنچ گیا۔ پھر بھی نہیں مانا۔ جس نے نہ ماننا ہو وہ کبھی بھی نہیں مانتا۔ ایک ہمیشہ بات یاد ہے، جس کے دل میں ایک اہل حق کے خلاف ایک بغض آ جائے، وہ لاکھ بات کرے گا کہ نہیں نہیں اس میں جی وہ جی ہم جانتے ہیں، کوئی اعتراض نہ بھی ہو نا تب بھی اتنی کہہ دیں گے جی ہم جانتے ہیں، آپ کو کیا پتا؟ بھئی تم کیا جانتے ہو؟ بس جی ہم جانتے ہیں، آگے ہو تو کچھ بتائے نا، بس اسی پہ زور دیتا رہے گا جی ہم جانتے ہیں۔ اللہ کے بندے جو جانتے ہو کھول دو، بتا دو۔ کہیں گے نہیں جناب یہ بلی تھیلے سے باہر کبھی نہیں آئے گی، بس ہم جانتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا میرا محبوب یہ تو پھر بھی نہیں مانا۔ اب اللہ نے اپنی قدرت کا کمال اور قرآن مقدس کی حفاظت کے بارے میں جیسے پہلے فرمایا تھا، اسی کے ساتھ پھر ان آیات کا تعلق کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آسمانوں میں بروج بنائے ہیں۔ بروج جمع ہے برج کی، جیسے آپ مکے میں رہتے ہیں آپ دیکھتے ہیں برج فلان برج فلان برج فلان، بڑی عمارتیں ہوں ان کو برج کہتے ہیں۔ تو بروج کا معنی ہے اصل میں محلات، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں دوسری جگہ بھی فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں بھی چلے جاؤ موت تو پہنچے گی۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کیا ہے تم بڑے بڑے مکانوں میں، بلڈنگوں میں، محلوں میں آ جاؤ لیکن موت آئے۔
اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا. تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ اصل معنی بروج کا ہے محل، اور یہاں مراد ہے منازل شمس و قمر، کہ اللہ نے جو شمس و قمر بنائے ہیں، کواکب بنائے ہیں، سیارات بنائے ہیں، ثوابت بنائے ہیں، تو ایک منزل سے چل کے وہ دوسری منزل پہ آتے ہیں، ایک برج سے چل کے وہ دوسرے برج میں داخل ہوتے ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ وہ بروج ہیں. اور دوسری بات یہ ہے، اللہ نے فرمایا کہ یہ جو آسمان ہم نے بنایا اس میں ہم نے بروج بنائے، اس میں ہم نے ثوابت و سیارات بنائے، اس میں ہم نے کواکب و نجوم بنائے ہیں. زیناہا للناظرین، ہم نے دیکھنے والوں کے لیے بھی اس کو زینت بخشی. جیسے فرمایا انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، کہ ہم نے آسمان دنیا جو زمین کے قریب ہے اس کو ستاروں سے سجا دیا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ زینا بزینت الکواکب، اور ایک جہاں بے مصابیحا، کہ گویا ہم نے دیے جلا دیے ہیں. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ بڑے آدمی تو اپنے محلات میں چاندنی بنوا لیتے ہیں، وہ تو اپنے چھتوں میں ایسی بجلیاں لگاتے ہیں کہ جب چاہو نیلی ہو جائیں، پیلی ہو جائیں، سرخ ہو جائیں، منظر بن جائے. لیکن اللہ نے غریبوں کے لیے پورے آسمان پہ تارے جڑ دیے کہ وہ بیچارے تمہارا کیا مقابلہ کریں گے. تم نے دل خوش کرنا ہے باہر آ کے میرے تان تارے دیکھو کہ میں نے کیسے ان کو مزین کر دیا ہے اور تیرے لیے زینت بنا دیا. اسی لیے آپ دیکھیں گے بڑے سے بڑے آدمی قیمتی قالینیں لے آئیں گے تاکہ ہمیں چلتے ہوئے آرام ملے. اللہ نے غریبوں کے لیے سبزہ بچھا دیا، بڑے بڑے سبزے ہوتے ہیں، لان ہوتے ہیں، میلوں تک گھاس لگی ہوئی ہے، آپ چلیں آرام سے فائدہ اٹھائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے غریبوں کے لیے بھی سارا انتظام کر دیا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ دیکھنے والی نظر ہو کہ وہ فائدہ حاصل کر سکے، وہ نظر استفادہ کر سکے. آسمان بزین کر دیا، ہمارے لیے بھی نہریں اور دریا جاری کر دیے، غریب بھی دریا کے کنارے پہ بیٹھتا ہے. اچھا جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ دیکھیں نا کہ بارش ہو جائے، ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، تو صرف بڑے آدمی کو تو نہیں لگتی ہیں، تو غریبوں کو بھی لگتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بھی انتظام فرما دیا. اسی طرح اگر کوئی غریب آدمی اپنے کسی بلڈنگ کے چھت پہ سو جائے، وہ جو ٹھنڈی ہوا لگتی ہے اس کے ایئر کنڈیشن کیا مقابلے کرتے، تو اللہ نے سارا نظام بنا دیا. اور دو چیزوں کا ذکر آیا، ایک تو فرمایا ہم نے زینت بنایا ہے، اور دوسرا کیا فرمایا وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور پھر ہم نے آسمان کو اور بعد میں فرمایا قرآن کو محفوظ کر دیا ہے کہ کوئی شیطان مردود جو ہے وہاں تک پہنچ نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطانوں کا داخلہ گویا بند کر دیا ہے. ہاں الا من استرق السمع، ہاں مگر کوئی آدمی جو بات سنی ہوئی چرا لیتا ہے، یعنی جب ملائکہ نے بات کی تو کسی شیطان نے سن لی تو وہ چرا کے بھاگتا ہے کہ میں اپنے پیر اپنے کاہن کو پہنچاؤں. فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، ہم اس کے پیچھے پھر شہاب چھوڑتے ہیں، جسے آپ کہتے ہیں ستارہ ٹوٹا ہے. اصل میں وہ شہاب ثاقب ہے، اور وہ شیاطین کو مارا جاتا ہے تو یا تو وہ شیطان جو ہے وہ پاگل ہو جاتا ہے یا وہ اس سے قتل ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے. بس یہ باتیں آ گئی. اب اصل بات کو سمجھیں. سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت تک جو ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں معلومات ملتے ہیں وہ یہ ہیں کہ اس وقت آسمانوں میں جنات کا داخلہ جو ہے وہ بند نہیں تھا، کیونکہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا اور حکم دیا ملائکہ کو سجدہ کرو، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا. تو ابلیس کیا ہے؟ جن ہے. جیسے آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں کہ ساری مخلوق جو ہے وہ آدم کی اولاد ہے،
اسی طرح سارے جن جو ہے وہ ابلیس کی اولاد ہے، ان کا بڑا جو ہے وہ ابلیس۔ تو اب ابلیس وہاں موجود تھا اور سجدہ نہیں کیا۔ اگر موجود ہی نہیں تھا تو سجدے کا کیا مطلب؟ بھئی اگر آسمانوں میں اگر ابلیس موجود ہی نہ ہو تو وہ کہہ سکتا ہے اللہ میاں مجھے تو حکم ہی نہیں، میں تو تھا ہی نہیں۔ لیکن باقاعدہ آیا کہ فسجدوا، سب ملائکہ نے سجدہ کیا، کلہم اجمعون الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اسی طرح دوسری آیت مبارک جو ہے وہ مزید صراحت کرتی ہے کہ اللہ نے فرمایا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، اللہ نے فرمایا او ملعون، میں نے جو تمہیں حکم دیا تھا تم نے میرے حکم کی تعمیل میں سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو معلوم ہوا کہ اللہ نے اسے بھی حکم دیا تھا اور وہ بھی وہاں موجود تھا۔ تو ہمیں بات سمجھ آئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش تک اور آپ کے بی بی حوا کی پیدائش تک اللہ نے آسمانوں میں جنات کا داخلہ بند نہیں کیا تھا۔ جنات بھی آسمانوں میں جاتے تھے اور آسمانوں میں داخل ہوتے تھے اور جنت کو دیکھتے تھے اور نعمتوں کو دیکھتے تھے۔ اسی لیے تو آ کے ابلیس نے دھوکہ دیا، قسمیں کھائیں کہ میں تمہیں ایسا درخت بتاتا ہوں یہ منع کیا گیا، کھاؤ گے ہمیشہ جنت میں رہو۔ اب جب اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا آدم علیہ السلام سے جو خطا ہوئی، جو غلطی ہوئی، اس کے بعد اللہ نے حکم دے دیا آدم اور بی بی حوا کو زمین پہ اتار دیا گیا اور اسی طرح ابلیس کو بھی آسمانوں سے نکال دیا۔ اچھی طرح بات کو سمجھ۔ اب جب وہاں سے نکل گئے تو اب داخلہ بند ہو، اب آسمانوں میں کوئی جن نہیں جا سکتا، بات ختم۔ اب اس کے بعد جو ہے جنات کے بارے میں یہ آتا ہے قرآن میں کہ وہ آسمانوں میں تو داخل نہیں ہو سکتے، لیکن انہوں نے فضائے آسمانی میں، جسے آپ کہتے ہیں خلا، دیکھو نا یہاں زمین ہے، اوپر آسمان ہے، درمیان میں کیا ہے؟ خلا، اسی کو آپ فضائے آسمانی بھی کہتے ہیں۔ اب دیکھیں ہمیں نظر آ رہا ہے ابھی آسمان ہے یا فضائے آسمانی ہے۔ تو اب جنات کیا کرتے تھے کہ انہوں نے انا کنا منہا مقاعد للسمع، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ٹھکانے تھے، ہم وہاں بیٹھ کے بات سنتے تھے۔ تو یعنی آسمان میں داخل نہیں ہوتے تھے، اب آسمان میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ کوئی انسان بھی داخل نہیں ہو سکتا، کوئی جن بھی داخل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ حکم نہ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اب جناب یہ ہے کہ جنوں نے وہاں اپنے ٹھکانے بنا لیے اور وہ بات سنتے تھے کس کی؟ ملائکہ کی۔ اب بات کو سمجھیں کہ وہ کیسے سنتے تھے۔ ملائکہ آسمانوں میں، یہ تو آسمانوں سے نیچے ہیں، کیونکہ یہ آسمانوں میں ان کا داخلہ ہی بند ہے، آسمانوں میں نہیں جا سکتے۔ اور قرآن کی جو آیت ہے وہ بھی یہ بتاتی ہے کہ آسمانوں سے نیچے کہیں انہوں نے ٹھکانے بنائے تھے۔ اچھا اب قرآن پہ آپ غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ فضاؤں میں ٹھکانے بنانا اور ایسے چیزیں جو ہیں ابتدا میں بھی شیطانوں کا کام تھا۔ انہوں نے فضاؤں میں اس قسم کے اپنے اڈے بنائے تھے اور آج بھی وہی شیطان ہی بناتے ہیں، اور کون بناتا ہے؟ ورنہ جتنا پیسہ اس پہ ضائع کر رہے ہیں اگر پورے عالم کی دنیا میں تقسیم کر دیں تو ایک بندہ بھی غریب نہ ہو، کوئی بندہ خودکشی نہ کرے، کوئی بندہ بھوکا نہ مرے۔ جتنا ارب ہار ڈالر جو ہے نا جی ان کے چاند تاروں پہ لگ رہے ہیں، ان کے میزائل اور صواريخ اور چاند پہ جا رہے ہیں اور گاڑی جا رہی ہے اور آج گر گئی اور آج پھٹ گئی اور آج پہنچ گئی اور آج مٹی لائی، آج ٹکڑے لے آئے،
صرف یہی پیسہ جو ہے پورے عالم کے غریبوں پہ خرچ کر دیا جائے تو پورے عالم میں کوئی بندہ غریب نہیں ہوگا. یہ تو محض انانیت ہے. اور انانیت اس قسم کی جو ہے نا ہمیشہ کس نے کی ہے؟ یا شیاطین نے کی ہے یا فرعون نے کی. اسی لیے دیکھا نہیں کہ فرعون نے بھی کہا تھا اپنے وزیر سے یا حامان ابن لی صرحا کہ میرے لیے ایک بہت بڑا اونچا برج بناؤ، میں اوپر چڑھ کے دیکھنا چاہتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کا خدا کدھر ہے. یہ باتیں پہلے بھی فرعون کرتے تھے، یہ باتیں پہلے بھی وہی لوگ کرتے تھے جو اللہ کے قدرتوں سے منکر ہیں. اچھا یہ نہیں کہ صرف کہہ دیا ہو، ایک تو ہے نا کہ جو بھی کہہ دیا حکم دیا ابن لی صرحا لعلی اطلع الی الہ موسیٰ وانی لاظنہ کاذبا. میں سمجھتا ہوں جھوٹ بولتا ہے. کہاں ہے خدا اس کا؟ خدا تو میں ہوں. وہ جناب بلڈنگ بنائی گئی بہت بڑا ایک طویل برج بنایا گیا اونچا، اور وہ بدبخت فرعون جو ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ باقاعدہ اوپر چڑھ گیا دیکھنے کے لیے، خدا کو دیکھ رہا ہے. اچھا جب وہ اوپر چلا گیا تو اوپر پہنچنے کے بعد جو ہے نا جی کیا دیکھ سکتا تھا؟ نظر تو کچھ نہ آئے. ساتھی کہنے کا اچھا ایسا کرو کہ تیر کمان لے آؤ. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو تیر مارتا ہوں. یہ قرآن پڑھو تو تمہیں سمجھ آئے گا کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہے قرآن میں کہ نہیں ہے. ہم نے تو قرآن پڑھا نا تویز لکھنے کے لیے، اب اس کا کیا علاج ہے؟ ہمارے پاس قرآن شریف اترا ہے فال نکالنے کے لیے کہ لوگ آتے ہیں کہتے ہیں مولوی صاحب میرا بیٹا گم ہو گیا ہے جی فال نکالو. او مولوی کو تو اپنی بیوی کا پتہ نہیں گھر ہے کہ نہیں ہے، تمہارے بیٹے کا کیا پتہ ہے؟ اللہ کے بندے بہو قرآن کھولے گا جی وسیلہ سے. اچھا ایک تو قرآن سے فال نکالتے ہیں، ایک ہے حافظ شیرازی گزرے ہیں، بہت بڑے شاعر تھے، اللہ کے نیک بندے ہوں گے، ہم نے تو دیکھا نہیں. تو ان کا دیوان حافظ جو ہے نا اس سے بھی فال نکالتے ہیں کہ جی بس وہ دیوان کھولیں گے جو شعر نکلا نا بس وہ فال ہوگی، بس تمہارا یہ کام ہو گیا، تمہارا نہیں ہوگا. تو بہرحال ہم نے تو قرآن کو رکھا ہے اسی لیے کہ ایک تعویذ لکھنا ہے، اور دوسرا قرآن اس لیے آیا ہے کہ اگر جھگڑا ہو جائے تو بھائی قرآن پہ ہاتھ رکھو، قسم کھاؤ قرآن پہ ہاتھ رکھو. تو تم نے میرے پیسے، اچھا میں پیسے قرآن پہ رکھتا ہوں. قرآن آیا ہے جھگڑا مٹانے کے لیے کہ پیسے کس کے ہیں. اور اب قرآن شریف کا ایک اور فائدہ بھی اٹھاتے ہیں لوگ کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو مولوی صاحب کو بلا لیتے ہیں، وہ آ کے ماشاءاللہ قرآن شریف کا صدقہ ہیلا کرتا ہے، مردے کے باہر پھراتا ہے قرآن کو کہ اللہ کا قرآن تیری شفاعت کرے، تیری حفاظت کرے، تجھے قبر سے بچائے، عذاب سے بچائے، جہنم سے بچائے. یہ جناب وہ ہیلا اسقاط کرتا ہے. اور پھر کوئی بڑا آدمی ہو تو قرآن ساتھ بھی رکھ دیتے ہیں کہ جب فرشتے آئیں گے قرآن کو دیکھ کے بھاگ جائیں، وہ ڈر جائیں گے کہ قرآن رکھا ہے، لے آتے سوال جواب سے بچ گیا. اور ملتا کیا ہے مولوی صاحب کو؟ مردے کے کپڑے، پرانے جوتے. کوئی بڑا آدمی ہوا تو انہوں نے کہا یار 200-400-500 کی ہڈی بھی ڈالو، مولوی کو خام خواہ کرتا رہے گا، کیا فائدہ. یہ مولوی صاحب کو ملتا ہے، مردہ بخشوایا، جہنم سے چھڑایا، ملا 500. اسی لیے مولوی صاحبان بھی سمجھدار ہیں، پیسے زیادہ ملیں تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ بھی دوسرے دن آدمی بھیج دیتے ہیں. میں نے خواب دیکھا تھا باپ تمہارا جہنم میں جل رہا ہے. تو پیسے تھوڑے دیے تو خام خواہ ہم کیوں چھڑائیں. وہ تو ایک مسئلہ مشہور ہے نا کہ ایک آدمی تھا، اس کو امام رکھا مسجد میں، تنخواہ مقرر ہوئی 200 روپے. وہ جناب جب مہینہ ختم ہوا تو انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب بات یہ ہے کہ ہم نے چندہ کیا ہے، چندہ ہوا ہے 150 روپے، ہم تمہیں 200 تنخواہ نہیں دے سکتے، 150 لینا ہے لے لو ورنہ جاؤ. اس نے کہا یار میں تو 200 سے کم نہیں رہوں. انہوں نے کہا 150 پکڑو جاؤ. انہوں نے کہا ابھی تو 50 دو نا جو وعدہ کیا. انہوں نے کہا ہو تو دیں، ساری بستی سے چندہ کیا ہے 150 ملا ہے،
اس نے 150 جیب میں ڈالا، جب مسجد سے باہر نکلا کہنے لگا بستی والوں کو کر دینا کہ نمازیں سارے مہینے کی دوبارہ پڑھ لیں۔ کہا بھی ہو کیوں؟ نے کہا میں بھی تو بے وضو پڑھاتا رہا ہوں۔ جب یہ حال ہو تو پھر ہم قرآن کو کیا سمجھیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ورنہ ایمان سے کہیں، دیکھیں کہ مقاعد للسمع، فضائے آسمانی میں مقاعد کا بنانا، اسٹیشن قائم کرنا، خلائی اسٹیشن، یہ کنہوں نے کیا؟ اور یہ کس نے کہا کہ یا حامان ابن لی صرحا، حامان میرے لیے ایک عظیم برج بناؤ، میں موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو دیکھتا ہوں۔ اور باقاعدہ اس برج پہ بدبخت چڑھ گیا خود موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو دیکھنے کے لیے، اور اوپر جا کے جب نظر نہ آیا تو حکم دیا کہ تیر کمان لے آؤ، ہم خدا کو تیر ماریں۔ آج بھی پورے عالم میں آپ دیکھ لیں کہ وقت کے فرائض کہتے ہیں جو ہم چاہیں گے، جب چاہیں گے اور جیسا چاہیں گے۔ آپ ذرا فرائض کو دیکھیں، نمرود کو دیکھیں، حامان کو دیکھیں، قارون کو دیکھیں، ابلیس کو دیکھیں، ذریت ابلیس کو دیکھیں، وہ سارے قرآن پڑھیں۔ اب جناب یہ ہوا جی کہ جب تیر مارا، اللہ نے حکم دیا کہ پرندوں کو کہ ذرا اوپر آ جاؤ، تیر کو خون لگ جائے، یہ خوش ہو جائے نا۔ یہ تو کافر کہتے ہیں نا خدا کو مارنا، کہتے ہیں ہم بھی ذرا ان کو مہلت دیتے ہیں، اور بگڑ جاؤ، ذرا اور تماشا دکھاؤ، پھر جب میں پکڑوں گا ان بطش ربک لشدید۔ اب جناب یہ تیر مارے تو خون سے بھرا ہوا آ رہا ہے، کہتا ہے دیکھو موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو میں نے ختم کر دیا، دیکھا سارے تیر خون سے بھرے ہوئے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اب تو موسیٰ علیہ السلام سے کہو خلاص تمہارا خدا تو ختم ہو گیا، مجھے مان لو۔ اور جب اللہ نے پکڑا نا جی تو کیا دیر لگی، ایک غوطہ لگا پانی میں، ایک ڈبکی دی صرف پانی نے، یوں گردن بھرے آمنت برب موسیٰ، اب میں مانتا ہوں، دفاع ہو یا ملعون۔ اور یہی وقت کے فرائض سے ہونا ہے، لکھ لو صرف وقت کا انتظار ہے۔ بعین ہی اسی طرح ہوگا جیسے فرعون کی لاشیں عبرت کے لیے پڑی ہیں، اسی طرح ہو۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے آگے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جیسے ہر دور کے فرعون کو ذلت آمیز شکست سے دوچار کیا ہے، موجودہ دور کے فرائنا، موجودہ دور کے ظالمہ، موجودہ دور کے وحشی جو ہیں، ایسی لگام ان کو قدرت دے گی کہ دنیا حیران ہو جائے۔ فرعون کو دیکھیں کیا ہوا ہے نا جی، صرف اتنا ہے کہ صرف غوطہ لگا پانی میں، آمنت برب موسیٰ، اللہ نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، بدبخت اب تم ایمان لا رہے ہو، ساری دنیا میں فساد پھیلانے والے، معصومین بچوں کے قتل کرنے والے، بنو اسرائیل پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے والے، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ وَلِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج ہم تیری لاش کو دریا کے باہر پتھر بنا کے پھینکیں گے تاکہ قیامت تک لوگ عبرت پکڑیں۔ تو کیا اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا تھا؟ اسی لیے آپ قرآن پڑھیں اور قرآن میں تدبر کریں، قرآن میں غور کریں۔ قرآن طویل لکھنے کے لیے نہیں آیا، قرآن قسمیں کھانے کے لیے نہیں آیا، قرآن مرنے کے بعد مردوں پہ ہیلا اسقاط کرنے کے لیے نہیں آیا، قرآن جہاں بانی کے لیے آیا ہے، قرآن ہدایت عالم کے لیے آیا ہے، قرآن موعظہ ہے، قرآن تذکرہ ہے، قرآن ہمارا حبل اللہ ہے، قرآن ہمارا سب سے بڑا نجات کا ذریعہ ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها،
اللہ فرماتے ہیں بدبختو کیا تم قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ تمہارے دلوں پہ تالے لگ گئے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اب قرآن کو سمجھے کہ قرآن ہمیں کہہ کیا رہا ہے اور قرآن میں کیا پیغام ہے۔ ایک بات قرآن نے ہمیں یہ سمجھائی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں جب پیدا ہوئے تو جنات ابلیس سب کو آسمانوں میں جانے کی اجازت تھی۔ ایک بات ثابت ہو، جب آدم علیہ السلام کو اتارا گیا اہبطوا منہا، اللہ نے حکم دیا اتر جاؤ، اتار دیا گیا اور شیطان کو بھی اتار دیا گیا۔ اب جناب آسمانوں میں داخلہ بند ہو، اب آسمانوں کے نیچے جنات جا کے بیٹھتے تھے اور باتیں سنتے اور اپنے کاہن کے دماغ میں ڈال دیتے، اور کاہن جو ہے ایک سچی خبر لکھ کے 700 جھوٹی خبر لکھ دیتا۔ تو اب جناب وہ شیطان جب وہاں بیٹھتے تو اب دو باتیں ہیں سمجھنے والی کہ وہ سنتے کیسے تھے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وہ بات سن لیتے تھے، چرا لیتے تھے ملائکہ کی۔ تو اب سمجھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے کہ بھئی فلاں بستی پہ عذاب اتارو، فلاں جگہ بارش برساؤ، فلاں جگہ فلاں کی مدد کرو، تو وہ فرشتے اللہ کا حکم لے کے جب آسمانوں سے نیچے آتے تو آپس میں باتیں کرتے بھی میں نے وہاں جانا ہے، تم نے وہاں جانا ہے، میں نے وہاں جانا ہے، تو وہ باتیں چرا لیتے۔ تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت مبارک سے یہ بھی ہمیں ملا کہ وہ آسمانوں کی بات نہیں سن سکتے ہیں، جرم سماوات سے بات نہیں آ سکتی ہے، لیکن انا کننا منہا مقاعد للسمع کہ ہمارے جو سننے کے اسٹیشن ہیں وہ نیچے ہیں، لیکن ملائکہ جب اترتے ہیں، اب دیکھو نا جیسے ہم 4 آدمی ہوں، ہمیں کوئی کام بتلایا جائے تو ہم کٹھے حرم سے نکلیں، جب باپ دروازے سے باہر جائیں گے تو میں کہوں اچھا بھائی پھر میں نے تو جانا ہے نا حضرت الباب کی طرف، کہے گا جی میں تو پھر جیاد جاؤں گا، اچھا جی میں تو پھر مسبلہ جاؤں گا، اچھا جی میں تو شامیہ جاؤں گا۔ تو اب حرم کے باہر جو ہم باتیں کر رہے ہیں وہ بھی تو کر رہے ہیں جیسے اندر کر رہے تھے۔ اسی طرح ملائکہ جب آسمانوں سے نکلتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں تو وہ چرا لیتے ہیں، اور چرانے کے بعد جو ہے وہ باتیں اپنے کاہنوں کے دماغوں میں ڈال دیتے ہیں، ان کو آگے بتا دیتے ہیں، اور کاہن جو ہے وہ باتیں آگے اڑا دیتے ہیں۔ اچھا اب دوسری بات جو ہمیں قرآن کہتا ہے وہ یہ ہے کہ اب جب وہ جنات ملائکہ کی بات کو چرا کے بھاگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے شہاب ثاقب جو ہے اس سے ان کو مارا جاتا ہے، یعنی ستارے سے۔ اور اسی کو اللہ کے قرآن نے دوسری جگہ یہ بھی کہا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو جنات و شیاطین جو تھے جو آسمانوں کی طرف جانے لگے گئے تو جناب آگے تو پیرا ہے شدید، اب ناکام ہو گئے، لوٹ گئے، بڑے ابلیس کے پاس گئے۔ انہوں نے کہا جی آج تو آسمانوں پہ بڑی سخت سیکیورٹی ہے، بڑا سخت پیرا ہے، اور ہمارا جو آدمی بھی ذرا اوپر جاتا ہے تو شہاب ثاقب لگتا ہے اوپر سے، یا وہ پاگل ہو جاتا ہے یا مر جاتا ہے۔ تو ابلیس لعین جو ہے وہ کہنے لگا ہاں معلوم ہوتا ہے دنیا میں کوئی بہت بڑا حادثہ پیش آ گیا، معلوم ہوتا ہے۔ حضرت نے کہا کہ بھئی پہلے تو ایسا نہیں ہوا، لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ کوئی بہت بڑا حادثہ آ گیا ہے۔ اچھا ایسا کرو کہ ساری دنیا میں پھیل جاؤ اور پتہ کرو کہ کیا واقعہ کیا ہے جس کی وجہ سے آسمانوں پہ پہرے لگ گئے۔ اور کہنے لگا پتہ نہیں، لا ندری اشر ارید بمن فی الارض
ام اراد بہم ربہم رشدا، کہ یہ جو حادثہ ہوا ہے نا، پتہ نہیں اللہ پاک اس دنیا کو ختم کرنا چاہتے ہیں یا پھر اس دنیا والوں کے لیے کوئی فائدہ ہے، کوئی ہدایت ہے۔ بہرحال اس نے جنات کو حکم دیا کہ پورے زمین، روئے زمین پہ پھیل جاؤ اور معلوم کرو۔ وہ جناب پھیل گئے اور آخر انہوں نے آ کے خبر دی کہ بعث محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابلیس لعین سے کہ بھئی وہ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ جو ہیں وہ مبعوث ہو گئے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے افواہی کی حفاظت کے لیے آسمانوں کے پہرے جو ہیں وہ سخت کر۔ اب جناب دو باتیں سمجھیں کہ شہاب ثاقب جو ہے یہ کیا ہے۔ دنیا کے جو موجودہ دور کے فلاسفر ہیں یا علم فلکیات کے ماہر ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی ستارہ وتارہ نہیں ٹوٹتا ہے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ سورج کی حدت جو ہے شمسی جب وہ زمین پہ آتی ہے اور زمین سے بخارات جو ہیں وہ اوپر اٹھتے ہیں، تو بعض بخارات میں ذرا حدت تیز ہوتی ہے، وہ شعلہ بن کے ایسے پھٹتا ہے، ہم سمجھتے ہیں ستارہ ٹوٹا ہے، ستارہ کوئی نہیں ٹوٹتا۔ یعنی موجودہ دور کے فلاسفر جو ہیں یا موجودہ دور کے علم فلکیات کے جو ماہرین لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں بابا یہ مولوی کہتے ہیں ستارہ ٹوٹا، کوئی ستارہ نہیں ٹوٹتا، اور اگر ستارہ ٹوٹتا ہے تو وہ جگہ تو خالی ہو جائے نا۔ دیکھو نا جی، مثلا انگوٹھی میں پتھر ہے، ٹھیک ہے، یہ پتھر نکل گیا تو یہ جگہ خالی ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں جناب اتنے ستارے جو ٹوٹتے ہیں تو پھر سارا آسمان خالی ہو جائے۔ تو ستارے تو جیسے ہیں ویسے نظر آ رہے ہیں، تو کہاں ٹوٹتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ستارہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ سورج کے اس تمازت کے اثرات جو ہیں اور وہ بخارات جو ہیں گرمی کے، جیسے آپ دیکھیں نا، آپ دیگچی چڑھاتے ہیں پانی کی دیگچی جو ہے آگ پہ رکھ دیں تو اس کے بعد اس کے اندر سے بخارات جو ہیں، آپ نے دیکھا نا کیسے اٹھنا شروع کرتے ہیں، ایسے بخار مکان کی چھت پر پہنچ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انہی بخارات کے ذرات میں کچھ تیزی جب آتی ہے تو وہ شعلے کی طرح بھڑک جاتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں کہ ستارہ ٹوٹا ہے۔ ستارہ کوئی نہیں ٹوٹتا، اور اگر ستارہ ٹوٹ جائے تو وہ جگہ خالی ہو گئی۔ تو اب بات سمجھیں، اصل بات یہ ہے کہ ایسے بخارات بھی ہوں تو قرآن ان کی نفی نہیں کرتا۔ یاد رکھیں قرآن نے کسی جگہ یہ نہیں کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، بخارات بھی ہو سکتے ہیں، ان کی بھی اپنی ایک تحقیق جو ہے وہ درست ہو سکتی۔ اور جہاں تک ستارے ٹوٹنے کا تعلق ہے تو وہ جو ہے وہ تو بالکل قرآن ہے کہ اتبعہ شہاب مبین، اللہ کا قرآن ہے کہ وہاں سے شہاب ثاقب جو ہے وہ اس جن کے پیچھے ان کو مارنے کے لیے چھوڑا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اب جناب یاد رکھیں کہ باقی رہا ستارہ ٹوٹے اور جگہ خالی ہو جائے، یہ تو جہالت ہے۔ ایک جگہ آگ جل رہی ہے، ہم نے اس سے لکڑی جلا کے آگ دوسری جگہ جلا لی تو وہ آگ تو رہے گی وہاں، یہ تھوڑا ہے کہ وہاں آگ نہیں رہی اس لیے کہ ہم نے آگ لے لی ہے۔ تو ستارہ اپنی جگہ پہ رہتا ہے، لیکن اس سے اللہ کی قدرت سے شہاب ثاقب نکلتا ہے اور جو جنات کو مارا جاتا ہے۔ تو اس لیے اس قسم کے اعتراض جو ہیں وہ اللہ کے قرآن کے خلاف جو ہیں، ان کی کوئی حجت نہیں اور کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ اب جناب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ شہاب ثاقب جو ہے وہ حضور کی نبوت کے بعد سے جنوں کو مارا جاتا ہے، تو علماء کہتے ہیں کہ حضور کے پیدا ہونے سے پہلے بھی ستارے ٹوٹا کرتے تھے۔ یہ تو انقضاء کواکب جو ہے یہ تو ولادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے زمانے میں تھے، تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا کہ حضور کے لیے یہ پہرا لگایا گیا؟ بات کو سمجھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی جب سے اللہ نے یہ دنیا پیدا فرمائی ہے، ستارے ٹوٹنا ہم دیکھتے آئے ہیں، اور ستارے جو ہیں وہ سرکار دو جہاں کی بعثت سے پہلے بھی ٹوٹتے تھے، جس کو عربی میں کہتے ہیں انقضاء الکوكب،
کہ کسی ستارے کا اپنی جگہ سے ٹوٹنا، حتیٰ کہ ایک حدیث مبارک میں ہے کہ حضور پاک نے خود پوچھا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، حضور نے فرمایا صحابہ سے کہ یہ جب ستارہ ٹوٹتا ہے تو کیا سمجھتے تھے تم لوگ جاہلیت میں اسلام لانے سے پہلے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا یہ اعتقاد ہوتا تھا کہ آج کوئی بڑا آدمی مر گیا اس لیے ستارہ ٹوٹا، یا آج کسی بڑے آدمی کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے یہ ستارہ ٹوٹا ہے۔ اللہ کا قرآن یا حدیث مبارک کا جہاں درس ہو، پڑھا جائے، بیان کیا جائے، یاد رکھو قرآن پڑھنا تو سنت ہے لیکن سننا واجب ہے۔ قرآن آپ تلاوت کریں ثواب ہے، نہ کریں گناہ نہیں ہے، لیکن اگر قرآن پڑھا جا رہا ہے تو فاستمعوا لہ، اس کا سننا اور چپ رہنا جو ہے تو واجب ہے۔ اور یہ کافروں کی صفت ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اپنا شور مچاؤ۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، کافر آپس میں مشورہ کرتے تھے کہ جب حضور یا صحابہ قرآن پڑھیں تو باتیں کرو، شور مچاؤ، تاکہ کوئی آدمی قرآن سن نہ سکے اور سمجھ نہ سکے۔ تو اس لیے ایسی حرکتوں سے باز آیا کریں۔ اگر آپ نے کوئی گپ شپ کرنی ہے حرم سے باہر نکل جائیں۔ ایک تو اللہ کی مسجدوں میں بیٹھ کے بلا وجہ کی بات کرنا جو ہے وہ اپنے اعمال کو ایسے گرا دیتی ہے جیسے تیز آندھی میں خشک درخت کے پتے گر جاتے ہیں۔ یعنی کلام مباح اور کلام غیر مباح جو ہے اللہ معاف کرے ہو تو پھر بہت بڑا گناہ ہے۔ پہلے تو ہمیں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے بھی باتیں کرنے کا حکم نہیں۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، یہ اللہ کے گھر اس لیے بنائے گئے ہیں کہ یہاں اللہ کا نام بلند کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی صبح و شام تسبیح کریں۔ یہ اللہ کے گھر اس لیے نہیں بنائے گئے کہ تم اپنے کاروبار کے اور بزنس کے، اس لیے حدیث مبارک میں ہے کہ اگر کوئی مسجد میں اپنے تجارت کے بارے میں بات کر رہا ہو تو سننے والے کو چاہیے کہ دعا کرے کہ اللہ ربح اللہ فی تجارتک، اللہ تجھے کبھی نفع نہ دے تمہاری تجارت۔ یہ تجارت کی جگہ ہے کہ تم یہاں بزنس کی باتیں کر رہے ہو۔ اسی لیے حکم ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے جانور کو ڈھونڈتے ہوئے مسجد میں آ جائے اور کہے بھائی میرا اونٹ دیکھا تھا اور میری گائے میری بکری کا دیکھا تھا، تو فرمایا اللہ راد اللہ ضالتک، خدا کرے تیرا گم شدہ جانور تجھے کبھی نہ ملے۔ یہ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کے گھروں کے اندر کیا ہے؟ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ اور خاص طور پہ یہ مساجد کے آداب ہیں اور قرآن کے تو آداب ہی ایسے ہیں کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ وانصتوا لعلکم ترحمون، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو سنو، صرف یہ نہیں کہ سنو، چپ بھی رہو۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ جب جنات آئے تھے اور سرکار دو عالم قرآن پڑھ رہے تھے اور وہ وہاں سے گزر رہے تھے، ان کی جب کان میں آواز پڑی تو نے کہا انصتوا، کہ آؤ چپ کر کے کھڑ جاؤ، سنے کہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین، تو میرے بھائی آپ تو مسلمان ہیں، انسان ہیں، آپ جن بھی نہیں ہیں، تو اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اور بلا وجہ باتیں اور کہانیاں اور زور زور سے، اتنا تو ہر مسلمان کو عقل ہونا چاہیے کہ میں خدا کے کعبے میں بیٹھا ہوں، جتنی دیر باتیں کرنی ہے جا کے قرآن پڑھو، تلاوت کرو، اللہ کا ذکر کرو، طواف کرو، یا اور کچھ نہیں کر سکتے ہو تو چپ کر کے خدا کا کعبہ دیکھتے رہو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے حقدار بن جائے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جب یہ ستارے ٹوٹتے ہیں تو زمانے جاہلیت میں تمہارا کیا عقیدہ تھا؟
تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ بموت فلان او بحیات فلان، یا ہم سمجھتے تھے آج کوئی بڑا آدمی مر گیا ہے اس لیے تارے ٹوٹے ہیں، یا آج کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے۔ اور اسی طرح جب سورج چاند گرہن ہو جاتے ہیں تو حضور نے فرمایا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم یہی عقیدہ رکھتے تھے کہ آج کوئی بڑا آدمی مر گیا کہ سورج کو بھی گرہن لگ گیا، چاند کو بھی گرہن لگ گیا، یا آج کوئی بڑے گھر میں بڑا آدمی پیدا ہوا ہے۔ تو حضور نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ ان چاند تاروں کا یا ان ستارے ٹوٹنے کا تمہارے کسی پیدا ہونے والے یا مرنے والے سے کوئی تعلق نہیں، ورنہ تو ایک دن میں لاکھوں مرتے ہیں اور لاکھوں پیدا ہوتے ہیں، پھر تو لاکھوں ستارے ٹوٹنے چاہیے نا، یہ تو کبھی کبھی نظر آتا ہے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ یہ غلط بات ہے۔ تو اب جو ہم بات سمجھ رہے ہیں خدا کرے سمجھ آ جائے کہ معنی یہ ہے کہ حضور کی بعثت سے پہلے بھی ستارے ٹوٹتے تھے، تو جب پہلے ٹوٹتے تھے تو اب اس کو ہم یہ کیسے کہیں کہ حضور کی نبوت کے بعد یہ انتظام کیا گیا ہے؟ تو اس کا مفسرین کرام نے رحمت اللہ علیہم اجمعین نے جواب دیا کہ ستارے تو ابتدائے عالم سے ٹوٹتے تھے لیکن ان سے یہ کام نہیں لیا جاتا تھا۔ ستارے تو ٹوٹتے تھے، ستارے تو پہلے بھی گرتے تھے، ستارے تو پہلے بھی شہاب ثاقب جو ہیں آیا کرتے تھے، لیکن ان سے یہ کام نہیں لیا جاتا تھا۔ یہ کام اس وقت لیا گیا جب بعثت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، جب حضور کی بعثت ہو گئی تو اللہ نے حکم دے دیا کہ اب اگر کوئی شیطان کوئی جن وحی چرانا چاہے، ملائکہ کی خبریں چرانا چاہے تو فوراً اس کو شہاب ثاقب مارو تاکہ وہ باتیں جو ہے نہ سن سکے۔ تو اس لیے قرآن کہتا ہے وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اللہ پاک نے حفاظت کی ہر سرکش اور مردود شیطان سے۔ اگر کسی نے چرایا بھی فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، پھر اس کے بھیجے ہم نے شہاب ثاقب کو لگا دیا تاکہ یا اس کو وہ مار ڈالے گا یا اس کو وہ قتل کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی سے رات دن دعا کیا کریں کہ اللہ عالم اسلام کی پریشانیاں دور فرما دے اور عالم اسلام کی حفاظت فرمائے، اور حرمین شریفین بلد الامین کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ہم سب کی اور تمام عالم کے مسلمانوں کی بیماریاں، پریشانیاں، دکھ اپنی رحمت سے دور کر دیں۔ کہتے جی کہ جب شق القمر کا واقعہ جو ہے، معجزہ جو ہے وہ کہاں پیش آیا؟ مکے میں۔ بعض روایات مبارکہ میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جیاد میں تھے، اجیاد یہ محلہ تھا، اور بعض روایات میں ذکر جو ہے وہ جبل نور کا ہے۔ تو کوئی بڑی بات نہیں، حضور وہاں سے آئے تھے، جیاد میں آ گئے، وہ کافی دیر تو رہا، وہ 1 سیکنڈ کا معجزہ تو نہیں تھا، وہ تو معجزہ رہا، اور چاند باقاعدہ 2 ٹکڑے ہو گیا اور پہاڑ درمیان میں آ گیا، تو معلوم یہ ہوتا تھا کہ ایک ٹکڑا اس طرف ہے اور ایک ٹکڑا اس طرف۔ اور اس قدر جو بڑے واقعات ہوتے ہیں اس میں لازمی بات ہے کہ ایسے بیانات آتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں بھی آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے یا جبل نور سے بھی اترے، اور آپ نے سب سے کہا فشدو فشدو، گواہ ہو جاؤ گواہ ہو جاؤ۔ تو یہ دونوں روایتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ کہتا ہے جی کہ عورت کا نکاح جو ہے وہ کن باتوں سے ٹوٹتا ہے؟ نہ تم نے توڑنا ہے یا جوڑنا ہے، نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ تم نے یہ مسئلہ جو پوچھا ہے کہ کن باتوں سے نکاح ٹوٹتا ہے، توڑنا چاہتے ہو؟ یہ تو وہی پوچھے گا نا جو تنگ آ گیا اور توڑنا چاہتا ہے۔ تو بڑا آسان لفظ ہے، ایک لفظ زبان سے طلاق کہو، نکاح ٹوٹ گیا، آگے پیچھے محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں تمہیں، ایک لفظ طلاق سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔
اگر آدمی کوئی اپنی بیوی کو اپنی بہن کہے، ماں کہے، بیٹی کہے تو بھی زہار ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا۔ باقی اگر کسی بندے نے اپنی بیوی سے نعوذ باللہ غیر فطری فعل یعنی اس کے پیچھے سے دبر سے جمع کیا ہے، نکاح تو نہیں ٹوٹے گا لیکن وہ ملعون ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ لعنت دی۔ اب تمہاری مرضی، ملعون بنو یا جو مرضی آئے، فلمیں دیکھ کے سبق پڑھو۔ منصور کو پھانسی کیوں ملی مجھے تو نہیں پتا کیوں ملی، کون سے منصور؟ بھائی وضاحت کرو نا، کس منصور کو پھانسی ملی، کس نے دی؟ مجھے کیا پتا، قرآن شریف میں ہے، حدیث میں ہے، تاریخی واقعہ ہے منصور حلاج کا، اگر وہی ہے مجھے کیا پتا آپ کون سا پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی وضاحت بھی کیا کرو نا۔ پہلے تم اپنی وضاحت کرو کہ دنیا میں کئی منصور پیدا ہوئے ہوں گے کروڑوں، تو آپ کس منصور کا پوچھنا چاہتے ہیں اور اس پوچھنے میں وجہ کیا ہے آپ کے پوچھنے کی؟ آپ ذرا سوال واضح لکھیں تاکہ مجھے سمجھ آئے۔ اگر کوئی جن چڑیل عورت بن کے شادی کرے تو وہ خاوند کی بڑی وفادار ہوتی ہے، تو آپ کو کوئی ملی ہے چڑیل تو کر لو، تجربہ ہو جائے گا۔ ہمیں تو نہ چڑیل ملی، نہ اصیل ملی، نہ نکیل ملی، نہ نخیل ملی۔ تمہیں اگر کوئی چڑیل ٹکر گئی ہے تو دیکھ لو وفا کر کے، ہمیں تو پتہ نہیں، ہم نے تو کتابوں میں پڑھا نہیں۔ بابا یاد رکھو، اللہ نے ہر جنس کو جنس کے لیے بنایا ہے، انسانوں کی شادی انسانوں سے اور جنوں کی شادی جنوں سے۔ اگر کوئی جنیہ کسی مرد پہ مسلط ہو جائے تو اللہ کا عذاب ہے، اسی طرح اگر کوئی جن مرد جو ہے کسی مسلمان عورت پہ مسلط ہو جائے تو یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے وہ آگ سے پیدا ہوئے ہیں، ہم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ چند دنوں میں آدمی جل کے رہ جاتا ہے، کسی چڑیل وڑیل کے چکر میں نہ پڑنا۔ جن کو توبہ کرنا چاہتے ہو تو آپ خود جن ہیں انشاءاللہ، اور کام اس سے یہ لینا چاہتا ہے کہ دخول خروج آسان ہو جائے۔ جن سے کام یہ لے گا کہ ویزا لگوانا جو ہے وہ آسان ہو جائے، تو ایک ہی دفعہ آپ کو اٹھا کے کہیں دور پھینک دے کہ آپ آ ہی نہ سکیں، جن ہے نا، بگڑ گیا۔ تو وہ کام کرو جو اللہ رسول نے بتلایا، جنوں کو تابع شابع نہ کرو۔ پہلے ہمارے کئی مولوی پاگل ہو گئے، جن تابع کر رہے تھے۔ اگر آدمی 8 ذی الحجہ کی رات کو مینا میں سو گیا، صبح 9 کو عرفات میں جانا تھا لیکن رات کو احتلام ہو جائے، کوئی گناہ نہیں، غسل کرے، بس غسل کرے، احرام دھوئے، عرفات جائے، کوئی جرمانہ نہیں، کوئی دم نہیں، اس کے بس میں ہی نہیں۔ اگر ہمارے کچھ رشتہ دار جو ہیں وہ شیعہ ہیں تو رشتہ داریاں تو نہیں ٹوٹتی نا، رشتہ داریاں قائم رکھیں اور ان کو دین کی نصیحت کریں، صحیح عقیدے کی نصیحت کریں، علماء حق کی کیسٹ، تقریریں، تراجم، کتابیں ان کو دیں تاکہ اللہ ان کی بھی ہدایت کا فیصلہ کرے۔ 2 رکعت نماز استخارے کی نیت سے پڑھ لیں۔ جب 2 رکعت نماز پڑھ لیں تو 3 دفعہ دعائے استخارہ، وہ کافی لمبی دعا ہے اور کتابوں میں چھپی ہوئی مل جاتی ہے، وہ آپ کسی بھی کتابوں کے دکان سے جا کر ان کو کہیں جی مجھے دعا استخارہ چاہیے، وہ آپ کو دے دیں گے۔ وہ 3 دفعہ پڑھیں اور جہاں لفظ آتا ہے ان ھذا الامر، وہاں اسی کام کا نام لیں۔ مثلا مکان بنانا ہے، تجارت کرنی ہے، شادی کرنی ہے، تو یہ 3 دفعہ دعا پڑھیں، ایک دن، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، 7 دن آخری حد ہے۔ تو 7 دن پڑھنے کے بعد جدھر اللہ تمہارے دل میں خیال ڈال دے بس توکل اللہ کر کے وہ کر لو، کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ میرے 5 بچے ہیں، بیوی ہے،
ان کے لیے طواف کروں، اپنے لیے کرو اور ان کے لیے دعا کرو، اور کوشش کرو کہ ان کو بلاؤ، عمرہ کراؤ، طواف کراؤ، حج کراؤ، اللہ تمہیں توفیق دے۔ قادیانی جو ہیں وہ کافر ہیں، ان کے کفر میں کوئی شبہ نہیں، کیونکہ وہ متفق علیہ کافر ہیں، یعنی تمام عالم اسلام کے ایک عالم کا بھی اختلاف نہیں، ساری دنیا کے علماء کا متفق علیہ فتویٰ ہے کہ وہ کافر ہیں، ان کے کفر میں تو کوئی شبہ ہے ہی نہیں۔ یہ دنیا اتنی کیسے بڑی ہے، مجھے نہیں پتا کیا پوچھتے ہو، تو کوئی عقل کا سوال لکھا کرو، تم عقل سے پیدل ہو تو مجھے تو پریشان نہ کرو۔ یہ دنیا کتنی بڑی ہے، میں کیا کروں، پیمائش لے کے پیمائش پہ جاؤں، 2 سال کے بعد سبق پڑھانے آؤں، تم فارغ ہو پیمائش کرتے رہو کتنی بڑی ہے۔ عجیب باتیں ہیں۔ استخارہ ابھی میں نے بتایا ہے، کفیل سے چھٹی مانگی، اس نے خرچ لگا دیا تو پکی چھٹی دے دی نا، آپ نے تھوڑی مانگی، اس نے پکی دے دی، ناراض بھی ہو رہے ہو یار، تم نے 2 مہینے کی چھٹی کہا، اس نے کہا ہمیشہ کے لیے جاؤ، گھر جاؤ آرام سے، اس میں کیا ہے پھر؟ میری بیوی بیمار ہے، ہم تو دعا کر سکتے ہیں اللہ شفا دے۔ میری بیوی دوسرے گھر کی شادی میں گیا، مجھے نہیں بتایا، مجھے بتائے بغیر وہ شادی میں چلا گیا۔ مجھے جب یہ بات سنا تو غصہ آیا، میں غصہ کر کے بولا کہ اس کو جا کے بولو کہ میں نے 3 طلاق دیا۔ اس وقت 3-4 آدمی بھی موجود تھا جنہوں نے میری بات سنا، کام پکا ہو گیا، چھٹی ہوئی، امان اللہ۔ بہرحال حنفی مسلک میں تو میرے عزیز کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میرا مشورہ ہے تمہیں کہ عربی میں درخواست لکھ کر دارالافتاء سے رجوع کرو کہ بعض ائمہ کے نزدیک اگر ایک مجلس میں، ایک وقت میں، ایک جگہ میں بندہ 3 دفعہ طلاق دے تو ان کے نزدیک 1 شمار ہوتی ہے۔ حنفی مسلک میں تو 3 ہوتی ہیں، ان کے نزدیک تو حل ہے ہی نہیں، تو بعض ائمہ کرام کے نزدیک 1 شمار ہوگی، اگر 1 ہے تو پھر رجوع ہو جائے گا۔ اس لیے بڑا آسان راستہ ہے تمہارے لیے کہ عربی میں باقاعدہ معروض لکھو، سچی بات لکھو جو واقعہ ہے، ایک لفظ ادھر ادھر نہ ہو، اور یہاں دارالافتاء میں جاؤ، اللہ کرے گا خدا تیرے لیے کوئی راستہ پیدا فرما دے۔ کہتے جی کہ جنات جو ہیں وہ آدمی کی شکل میں آتے ہیں، میرا بھائی وہ ہر شکل میں آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جنات کو قوات استدراجیہ دی ہیں، وہ کبھی تو سانپ بن جاتے ہیں، کبھی بکرا بن جاتے ہیں، کبھی بلی بن جاتے ہیں، کبھی کتا بن جاتے ہیں، کبھی بندہ بن جاتے ہیں، تو ہر حالت میں جنات ہوتے ہیں۔ میں سنا تھا، اللہ اعلم، میرے استاذ تھے جنہوں نے مجھے بات سنائی، میں نے قرآن شریف پڑھا تھا، ان سے فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ وہ بہت ہی سادہ اور بہت ہی فقیر انسان تھے، تو انہوں نے مجھے سنایا کہ ہم لوگ مسجد جو ہے نا ہمارے جہاں پڑھتے تھے، وہ اس سے جو حجرے تھے طلباء کے وہ تھوڑا سا یعنی دور تھے، یوں سمجھ لیں گے 200-400 گز دور تھے۔ تو کہنے لگے کہ ہمارا ایک طالب تھا، وہ بڑا عابد اور بڑا زاہد اور بڑا تہجد گزار شب بیدار تھا، تو ہم نے اس طالب العلم سے کہا، سردی کا زمانہ تھا، ہم نے کہا کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ ہم سستی کر جائیں، ہماری نیند نہ کھلے تو مہربانی کر کے تہجد کے وقت ہمیں جگا دینا تاکہ ہم بھی اٹھ کے نماز پڑھ لیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ لوگ سوئیں آرام کریں، انشاءاللہ میں اٹھا دوں۔ انہوں نے کہا کہ جناب وہ تہجد کا جب وقت آیا تو ایک آدمی مجھے ایسے ہاتھ پکڑ کے ہلا رہا ہے، اٹھو بھائی اٹھو بھائی اٹھو بھائی، نماز کا وقت ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے رضائی جب اتاری تو دیکھا کہ ہاتھ تو مجھے لگ رہا ہے بندہ نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ کیسا ہاتھ ہے؟ ابھی ہاتھ تو ہے، تو بندہ کدھر گیا؟ میں نے دیکھا تو بندہ مسجد میں کھڑا ہے، بندہ تو مسجد میں کھڑا ہے، وہاں سے 200 میٹر لمبا ہاتھ کر کے مجھے جگا رہا ہے، وہ مینٹل ہے، میں کہا یہ کچھ نہیں ہے بس۔ تو کہتے ہیں بس میری تو نماز بھی گئی اور ہر چیز۔
میں نے کہا میں تو پھر ایسا خوف میں ڈوبا کہ بخار ہو گیا، پھر بڑی مشکل سے اللہ نے مجھے نصیحت دی۔ تو اللہ عالم، جن ہوتے ہیں بہرحال انسانوں کی بھی شکل میں ہوتے ہیں، آپ جنوں کا فکر چھوڑے، انسانوں میں رہو، انسان ہو انسانوں میں رہو، اور دعا کرو کہ اللہ ہمیں ہر فتنے سے بچائے، ہر مشکل سے بچائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔